أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا چل رہا ہے اس وقت، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہے ہیں، شادی کے اوپر لوگ کم آ رہے ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ لوگ ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی جی جاب نہیں لگی. یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے، اور کس طرح سے اس کے اوپر؟ دیکھیے شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے، اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینس سے شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے، ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں، کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈس صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈس اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، خواہ وہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہونا، تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا، اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی، اچھی جاب نہیں ہو، آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے، پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے، مرنے والی ہے، مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے، پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ایک PhD خاتون کو، پڑھی لکھی خاتون کو. تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کفر کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھوپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے، نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، فائنینشل. ہاں، ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا، یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا، نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر، وہ اور غریب ہو گیا. پھر کہا دوسری شادی کر، اور غریب ہو گیا. تیسری، جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گڑھی ہوئی روایتیں. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں، نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے، آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں رہے ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے. اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں، اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے، کم رکھنا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے، تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت کس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے.
काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट माहौल में रखा होता है, लेकिन शादी से पहले उनका जो मामला है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो शादियाँ बहुत आसान है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना एक रिलेशनशिप वाला मामला, ये बहुत एलीट क्लास के अंदर है। आम गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसने कौन से रिलेशन इस तरह के चलाने हैं। जो लोग दीनदार हैं वो अपनी पाकबाजी की पूरी कोशिश करते हैं, हिफाजत करते हैं। हाँ, अब एक बच्चा नौकरी लग गया, कमाना शुरू हो गया, अब माँ बाप कहेंगे जी हम पहले 5 साल इसकी तनख्वाहें खाएंगे फिर इसकी शादी करेंगे, ये जुल्म गलत है। जिस तरह वो पाँव पे खड़ा हुआ है, शादी करें और शादी करके उसे इंडिपेंडेंट कर दें। हाँ, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी सास ससुर का रिश्ता नहीं आपको मिलेगा। सही हदीस तो छोड़ दें, उस जमाने में ये होता ही नहीं था। शादी का मतलब ये है अलग से खैमा लग जाएगा, वो अपने बीवी बच्चे लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त ज़रूरतें इतनी ही होती थी ना, अलग घर लेना आसान था। अब तो इतनी ज़रूरतें हैं कि उसी घर में कमरा लेना पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किचन जो है वो जब शेयर होता है, फिर माँ बाप की कमज़ोरियाँ औलाद के ऊपर आया होती हैं कि जी शादी से पहले तो ये दुनिया की नंबर 1 माँ थी और शादी के बाद ये दुनिया की नंबर 1 विलन बन चुकी है, जबकि अपनी मर्जी से ब्याह के लाती हैं। आप देखें, शादी से पहले भतीजियों और भांजियों के हक में औरतें अपने खामदों से लड़ती हैं, अपनी औलाद की बुराई सुन लेती हैं अपने खामद से, लेकिन अगर खामद बुराई कर देना उस बीवी की, भतीजी या भांजी की, तो वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शती। इतना उसको वो, यानी उनका पोजेसिवनेस का उनके साथ रिश्ता होता है, वो ऑन करती हैं। उसी भतीजी भांजी को जब ब्याह के लाती हैं तो वो अल्लाह माफी दे, उससे बड़ी डैम कोई नहीं होती है, क्योंकि वो एम्पायर शेयर हो जाती है। बिल्कुल सही।